یقین مانے اگر آپ آج کی ویڈیو شروع سے آخر تک پوری تسلی سے دیکھ لیتے ہیں تو میں 100% دعوے سے کہتا ہوں کہ مہنگائی چاہے کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے آپ کو کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا سپر پاور عمل بتاؤں گا جس کی برکت سے آپ کو سخت حالات میں بھی کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ حالات کچھ بھی ہوں آپ کے لیے سروائیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو سب کے لیے ہے، امیر غریب سب اس سے نفع اٹھائیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو مہنگائی کے توڑ کا وظیفہ تو بتاؤں گا ہی، ساتھ ہی وہ خاص راز بھی شیئر کروں گا جنہیں جانے بغیر وظیفہ کرنے سے اتنا اثر نہیں ہوگا جو رازوں کو جان کر وظیفہ کرنے سے ہوگا۔ اس لیے ویڈیو پوری دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں۔ اس ویڈیو کے ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، کوئی بھی سیکنڈ بغیر سمجھے گزرنے مت دیجیے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو پوز کر کے دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ یہ ایسے گرے ہیں جو شاید ہی آپ کو معلوم ہوں۔ میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امت کو زوال اور پستی سے نکال کر عروج و ترقی پر لے جانے کے مشن پر ہوں، اس لیے اس مشن کی تکمیل کے لیے قرآن و سنت سے ہر وہ چیز آپ تک پہنچا رہا ہوں جس کے بغیر امت کبھی زوال سے نکل ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ اتنی زیادہ اہم چیزیں ہیں کہ جب تک اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتی تو اسے کبھی اللہ کی مدد نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی مدد کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل لازم ہے، تبھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن و سنت خزائن کے ایسا سمندر ہے جس میں انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کے ذریعے انسانیت دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و سرفراز ہو سکتی ہے۔ آج چونکہ ہر طرف مہنگائی کا طوفان مچا ہوا ہے، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس مہنگائی نے نہ صرف غریب عوام کی کمر توڑی بلکہ امیر لوگ بھی اسے دو چار دکھائی دیتے ہیں۔ جب امیروں کا یہ حال ہے تو میرے غریب عوام بیچاروں کو کیا ہوگا؟ اللہ سب کی بالخصوص میرے غریب عوام کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل کر ان کی ہر موڑ پر دستگیری فرمائے۔ کومنٹ میں سب احباب آمین بول کر ایک دفعہ آمین ضرور ٹائپ کریں۔ آج جبکہ ہر طرف مہنگائی کی طوفان کی وجہ سے ہر خاص عوام ہی پریشان نظر آتا ہے، کیا ہی امیر اور کیا ہی غریب سبھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کسی بھی مجلس میں شرکت کر لی جائے تو وہاں ہر کوئی اپنی اپنی عقل و فہم کے لحاظ سے اس کے اسباب و وجوہات پر تبصرے کرتے ہوئے نظر پڑتا ہے۔ ہر دوسرا بندہ یہی بول رہا ہے کہ مجھے آمدن بڑھانے کے لیے کوئی اضافی کام یا نوکری چاہیے، تمہاری نظر میں کوئی کام ہو تو بتانا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں تم ایک تنخواہ سے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہو؟ اب تو بل اور گھر کا راشن پورا کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے، ایسے میں بچوں کے اسکول کی فیسیں اور پیٹرول کا خرچ کہاں سے پورا ہو؟ یہی حالات رہے تو لگتا ہے بچوں کو اسکول سے اٹھانا پڑے گا۔ یہ گفتگو اور مسائل پاکستان میں اب کسی ایک گھر یا دفتر تک محدود نہیں، گھر گھر کی کہانی ہے۔ ملک میں پچھلے چند برسوں سے پیٹرول، گیس، بجلی اور اشیاء خرچ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ہر طبقے اور ہر شخص کو متاثر کر رکھا ہے۔ بازار میں ملنے والے لوگ یہی گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم گھر کا کرایہ ادا کریں، راشن خریدیں یا بچوں کی تعلیم کے خرچات پورے کریں، بتائیں ہم کیا کریں؟ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور ایسے میں کسی گھر میں صرف ایک کمانے والا ہو تو کیا اس کی محدود آمدن سے گھر چلانا ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی بھی مجلس میں شرکت کر لی جائے تو وہاں یہی مسائل زیر بحث رہتے ہیں۔ اور بڑی ہی عجیب بات یہ سامنے آتی ہے کہ عام طور پر مہنگائی کی ظاہری وجوہات اور ظاہری اسباب پر تو تجزیہ نگار تبصرے فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اصل وجوہات اور حقیقی اسباب کی طرف عموماً توجہ نہیں جاتی۔ جب ملکی و معاشی مسائل کے حل کے لیے کسی بھی سمجھدار اور دانشور تجزیہ نگار کی بات کو بغور سنا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان موجودہ پریشان کن اہم مسائل کے حل کے لیے دنیا کی سب سے عقل مند ترین ہستی، صادق و امین عقائد و جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کیوں نہیں کی جاتی؟ اس مبارک ہستی نے ہمارے ان مسائل کے حل کی کیا وجوہات و اسباب بیان کیے ہیں، جو وجوہات سرور دو عالم سید الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ بس ہمارے مسائل کی حقیقی وجوہات اور حقیقی اسباب وہی ہیں۔ اس بات کو حقیقی جاننا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ باقی اپنی اپنی عقل و فہم سے جو اسباب و وجوہات بیان کیے جا رہے ہیں وہ سارے اسباب ظاہری و طبعی ہیں، نہ کہ اصلی اور حقیقی۔ چنانچہ جب تک اصل مرض کی تشخیص نہ ہو جائے اس وقت تک علاج کارگر نہیں ہو سکتا، اس لیے سب سے پہلے اس کی تشخیص بہت ضروری ہے۔ اب یہ ہم کیسے کریں؟ اس بارے میں قرآن و سنت میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں،
پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں علانیہ فحش، فسق و فجور اور زناکاری ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چھپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سب چھین لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں، تو میں لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے، اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں روکا کسی قوم نے زکوٰۃ کو مگر روک لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کو۔ تو ناظرین، مذکورہ حدیث مبارکہ سے قحط سالی، بارشوں کا بروقت نہ ہونا، مہنگائی کا طوفان برپا ہو جانا اور رزق میں کمی ہو جانے کے یہ اسباب معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ناپ تول میں کمی۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ نمبر 3، زنا کرنا۔ نمبر 4، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنا۔ نمبر 5، قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرنا۔ اس تفصیل میں موجودہ دور کی مشکلات کے اسباب متعین ہو چکے ہیں، یعنی اصل مرض کیا ہے اس کی تشخیص ہو چکی ہے، تو بھائی علاج جانتے ہیں۔ علاج اس کا ایمان کی درستی کرنا اور تمام معاصی سے توبہ استغفار کرنا، خصوصاً حقوق العباد میں کوتاہی کرنے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے، زنا اور اس کے مقدمات سے کہ وہ بھی زنا ہی کے زمرے میں ہیں، جیسے بری نگاہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بس بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے صریحہ نسی کو علاج فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے روبرو اعمال سیاہ سے استغفار کرو، پھر اعمال صالح سے اس کی طرف متوجہ ہو، وہ تم پر بارش کو بڑی کثرت سے بھیجے گا۔ یاد رہے کہ بارش سے مراد یہاں رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اگرچہ اس کی تفصیل زیادہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ منٹوں کی بات گھنٹوں چلے جائے گی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اختصار کا دامن پکڑو ورنہ آپ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ دوستوں، آپ یہ ویڈیو اس وقت کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کامنٹ میں لازمی بتائیں تاکہ ہم آپ کی لوکیشن بیسڈ ویڈیوز بنا سکیں جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوں۔ اس لیے کامنٹ میں اپنے ملک، گاؤں یا شہر کا نام ایک دفعہ ضرور لکھیں۔ اب تک کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ اگر جانے انجانے میں کسی گناہ میں ملوث تھے تو بھی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ دنیا کے تمام مصائب اور مسائل سے خلاصی کا سب سے پہلا حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرے، سچے دل سے ان پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ ان کے ترک کا پختہ عزم کرے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہو کر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ ناظرین، توبہ و استغفار اصل میں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو یہ عمل اسے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم اپنے اسی چینل پر درجنوں ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کے بعد وہ بھی دیکھ لیں تو دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی، کسی میں جرت ہی نہ ہوگی کہ آپ کو ناکام کر سکے، کیونکہ ان میں اس عمل کے بڑے گہرے اسرار و رموز اور حکمتیں، ساتھ اس کے فضائل اور فوائد و برکات بھی بتائے ہیں۔ اس لیے آپ ٹائم نکال کر ایک دفعہ ہی صحیح مگر انہیں بھی ضرور دیکھیں۔
ان سب کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور پن کامنٹ میں بھی ان کا لنک موجود ہے، تو ابھی ان میں سے کسی بھی لنک پر کلک کریں اور اپنی گناہوں سے برباد زندگی کو خوشیوں سے آباد کر کے بدلنے کا سفر شروع کریں۔ ناظرین، آپ سے نہایت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی بھی ویڈیو لائک شیئر کے لیے نہیں بناتا، لائک ویڈیو کی بہترین کارکردگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کون سا مشن؟ تو یہ آپ نے اوپر جان لیا۔ مجھے آپ کے تعاون کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، لہٰذا آپ بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔